ہمارا خیال تھا کہ نئے سال کا آغاز ہم مثبت انداز سے کریں، اچھی خبروں سے کریں، لیکن خبروں کی نوعیت ایسی ہے کہ ہم مثبت اور اچھے انداز کو زیادہ دیر اپنا نہیں سکتے۔ آج صبح سے بلوچستان میں لورالائی کے ضلع کے اندر ایک حساس ادارے کے آفس پر حملے کی خبر گرم ہے۔ کچھ ویژولز بھی جاری ہوئے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر۔ حتمی طور پر آفیشلی اس کے اوپر بات ابھی تک نہیں کی گئی جب میں آپ کے لیے STHA ریکارڈ کر رہا ہوں، لیکن جو خبریں چل رہی ہیں ان کے مطابق اس واقعے کے اندر شہادتیں بھی ہوئی ہیں اور دہشت گرد جو ہے وہ 3 کے 3 مارے گئے ہیں۔ ایک خیال یہ ہے کہ یہ دہشت گرد BLA TTP کے جو ریمننٹس ہیں، جو باقی لوگ بچے ہوئے ہیں، اور انڈیا اسپانسرڈ جو ایکٹیویٹی ہے بلوچستان کے اندر اس کا حصہ ہے۔ لورالائی کے اندر یہ واقعہ اس وجہ سے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ شورش زدہ علاقوں کی زمرے میں یہ علاقہ نہیں آتا۔ یوب ڈویژن کا حصہ رہا ہے، لیکن یہاں پر بزنس کمیونٹی موجود ہے، پشتون بیلٹ اس کو ہم کہتے ہیں، تو یہاں پر اس واقعے کا ہونا یقیناً باعث فکر بھی ہے، اور اس کے اوپر ہمیں بات چیت کرنی چاہیے اندر خانے، اور دیکھنا چاہیے کہ ہم ان علاقوں میں حساس اداروں کے آفسز کو کس طریقے سے محفوظ بنا سکتے ہیں۔ لیکن اس واقعے کی اصل اہمیت کو جاننے کے لیے آپ کو قومی منظرنامہ بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا۔ بدقسمتی سے ہمارا قومی دھارا بری طرح بٹا ہوا آپ کو نظر آتا ہے۔ 2019 کے آغاز سے ہی اگر آپ اخبارات اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ جس طرح ایک بہت بڑا میدان جنگ ہے، سیاسی طور پر ایک دنگل ہے، اور ہر کوئی اس دنگل کے اندر داؤ پیچ مارنے پر اپنے آپ کو معمور کیے ہوئے ہے اور خوش ہے کہ میں داؤ پیچ مار رہا ہوں۔ وفاقی حکومت سندھ کی حکومت کو گرانے کی کوشش کر رہی ہے، اور چیف جسٹس ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے GIT کی رپورٹ کے اوپر ان لوگوں کے نام پیپلز پارٹی کی قیادت سمیت کس طریقے سے ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ڈالے ہیں۔ خبر یہ بھی ہے کہ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم کسی طور بھی گورنر راج نہیں لگانے دیں گے، لیکن PTI کی اگر آپ بات سنیں تو لگتا ہے کہ گورنر راج نما فیصلہ انہوں نے کر لیا ہے۔ نمبرز ان کے پاس ہے نہیں، اگر سندھ کی حکومت وہ تبدیل کریں گے تو ظاہر ہے بھاؤ تاؤ ہوگا، جوڑ توڑ ہوگا، اور ایک عجیب و غریب قسم کا خلفشار جو ہے آپ کو بنتا ہوا نظر آئے گا۔ سندھ کی جو حکومت ہے وہ نون لیگ کے ساتھ مل کر مرکز کے اندر تبدیلی لانے کی خواہاں ہے، وہ سینٹ کا چیئرمین تبدیل کرنا چاہ رہی ہے۔ احتساب کا اگر آپ عمل دیکھیں تو آپ کو عجیب و غریب قسم کے اس کے اندر واقعات ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ عدالتوں کے فیصلے آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں، لیکن عدالتوں کے فیصلوں کے اوپر کسی کو ٹرسٹ نہیں ہے۔ روزانہ آپ ٹیلی ویژن کھول کے دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس ملک کے اندر ایک دوسرے کے گریبان سے پکڑ کے گھسیٹنے کے علاوہ اور کسی کو کوئی کام ہی نہیں ہے۔ جو بڑے بڑے ایشوز ہیں ان کے اوپر کسی کی نظر نہیں ہے۔ تو جو دشمن ہے وہ اگر پاکستان کا منظرنامہ دیکھ رہا ہوگا، اور وہ دیکھ رہا ہوگا کہ پاکستان کے ادارے کس طریقے سے خود کو متنازع کر رہے ہیں، پاکستان کے منتخب نمائندگان کس طریقے سے ایک دوسرے کو اڑنگے پر لا کر پٹخی دینے کے لیے ہر وقت مائل ہیں، اور ہر طرف آپ کو ایک ہیجانی کیفیت نظر آتی ہے، تو ظاہر وہ پلان کرے گا، وہ حساس اداروں کو بھی اٹیک کرنے کا پلان کرے گا، وہ ڈپلومیٹک انکلیو کے اوپر جا کر اٹیک کرے گا، وہ ایمبیسیز کو اٹیک کرے گا، وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلائے گا۔ جو اٹیکس ہیں ان کا اگر منظرنامہ ہم تبدیل کر دیں تو وہ اٹیکس بالکل آئسولیٹڈ انسیڈنٹس لگتے ہیں، لیکن اس قسم کے اٹیکس کو جب آپ قومی دھارے کے اندر جو کیفیت ہے، جو موڈ ہے، جو ڈویژنز ہیں، جو فریگمنٹیشن ہے، اگر آپ اس کے پیش نظر دیکھیں تو آپ کو ایک خطرناک تصویر بنتی ہوئی نظر آتی ہے، اور یہ دھارا ایسے ہی بٹا رہے گا۔ آپ قومی اتحاد کو ٹویٹس اور پریس ریلیزز کے ذریعے فروغ نہیں دے سکتے، آپ کو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اب کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، جگہ چھوڑنی پڑتی ہے، کچھ بڑے فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اندر کی مارے ماری کو فروغ دیتے رہیں اور اپنی طاقت کا احساس دلاتے رہیں اس وجہ سے کہ دوسرے ڈیوائیڈڈ ہیں، اور دوسرے کو گھسیٹ کے نیچے گرانے والی کشتی جو ہے وہ جاری رکھیں، اور پھر کہیں جی کہ ہم نے ایسی نیشنل یونٹی چاہیے کہ دشمن اس قسم کے اٹیکس کرنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ دونوں کام اکٹھے چلتے نہیں ہیں۔ تو 2019 کے آغاز میں ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اس قسم کے واقعات سے سبق سیکھ کر کوئی بڑے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے کہ ملک کو آخر کب تک آپ اندرونی خلفشار کی حالت میں رکھیں گے اور یرغمال بنائے رکھیں گے۔ اگر یہ یرغمالی کیفیت اندرونی طور پر ڈویژن کی کیفیت جاری رہی تو پھر دشمن کے لیے حملہ کرنا بہت آسان ہے، اور یہی وہ سبق ہے جو آج کے واقعے نے ہمیں دیا۔